بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارتکابی کبیرہ، ہم نے یہ کہنا تھا کہ ہم کس آدمی پر فتوی کفر نہیں لگائیں گے جب تک یہ کچھ باتیں ہے اس میں، تو ہم فتوی کفر اہل سنت والجماعت والا نہیں لگائیں گے۔ تو اس میں 6 نمبر پر جو ہے ارتکابی کبیرہ ہے، گناہ کبیرے کا مرتکب، جس نے گناہ کبیرہ کیا ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر میں بھی فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً، ہم کافر نہیں بولیں گے ایک مسلمان کو گناہ کرنے پر اگرچہ یہ گناہ بڑا کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، جب تک اذا لم يستحلها، اس وقت تک جب تک یہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ دیکھو، زید شراب پیتا ہے، زید جواری کرتا ہے، زید زنا کرتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں بولیں گے جب تک زید یہ بات نہ کرے کہ زنا تو حلال ہے میں اس لیے کرتا ہوں۔ جب اس نے بولا کہ زنا حلال ہے تو پھر ہم کہیں گے تو کافر ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کو تم نے گناہ کبیرہ کو حلال سمجھا، جب حلال سمجھا تو کافر ہے۔ ورنہ ایک شخص یہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جواری کرتا ہے، اس وقت میں ہم ان کو کافر نہیں بولیں گے۔ دیکھ، امام ابو عبید قاسم ابن سلام، وفات 224 ہجری، الایمان لقاسم ابن سلام باب خروج من الایمان بالمعاصی، لکھتے ہیں ان المعاصی الذنوب لا تزیل ایمان، گناہ جو ہے وہ ایمان کو سلب نہیں کرتا، ایمان کو زائل نہیں کرتا، ولا توجب کفر، اور کفر کو واجب نہیں کرتا۔ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس سے کفر نہیں لازم آتا، یا ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے اس کا ایمان نہیں جائے گا، لیکن حقیقت ایمان، اخلاص ایمان، اس کی کیفیت میں بدلون آئے گا۔ زنا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ زنا زیادہ کر کے اس سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ول جائے گا۔ سعد الدین طبطزانی شرح المقاصد پہ علم کلام میں فرماتے ہیں واختلف اہل الاسلام فی من ارتکب الکبیرۃ من المؤمنین ومات قبل التوبۃ فالمذهب عندنا عدم القول والعفو ولا بالعقائد، ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اللہ گناہ کبیرہ کی مرتکب کو معاف کریں گے۔ ہم یہ یقین سے نہیں کہتے کہ اللہ گناہ کبیرہ کی مرتکب کو معاف کرے، اور نہ یقین سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو سزا دے، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، عذاب دیں گی جس کو اللہ چاہے اور معاف کریں گے اللہ جس کو چاہے، یہ اللہ کی ذمہ کام ہے۔ اب دیکھ، ہم اس کو کیا بولیں گے؟ نہیں کہیں گے کہ جہنمی ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ فاسق ہے۔ فاسق کہنے سے ہمیں کوئی نہیں منع کرتا، اور دلیل ہمارے ساتھ 1 نمبر سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 کتب علیکم القصاص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو قصاص آپ پر فرض ہے۔ تو دیکھ، میں نے ایک شخص کو مارا، جب میں نے مارا تو مجھے کافر نہیں بولیں گے، بلکہ میں مومن ہوں، اس لیے مجھے اللہ کہتے ہیں تم پر قصاص فرض ہے، قصاص دو اس کو، آپ قتل کریں۔ تو مومن لفظ اللہ نے استعمال کر دیا ہے، تو کون ہے اس کو کافر بولنے والا؟ گناہ بڑا ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اور شرح العقائد، اس میں علامہ عبدالعزیز الپرہاروی، وفات 1239 ہجری، او النبراس شرح العقائد میں فرماتے ہیں قاتل جس پر قصاص فرض ہے، یہ میں نے ایک شخص ظلماً قتل کیا، یا یہ میں قاتل ہوں تو میں نے ایک شخص کو ظلماً قتل کر دیا، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مومن کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، سمجھ گیا۔ دوسرے نمبر پر دلیل سورۃ الحجرات آیات نمبر 9 وَإِن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومن کے دو فرقے مومنین کے آپس میں لڑی، تو یہاں اللہ کہتا ہے لڑنا تو گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے اگر لڑی تو اس کے درمیان اصلاح کرو، کیونکہ یہ مومنین ہے۔ تو لڑنا گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی اللہ کہتا ہے
کہ ان کے درمیان صلح کرو. یہ نہیں کہتے کہ یہ کافر ہے اس کو ایمان کی دعوت دو. تو معلوم ہوا گناہ کبیرہ کرنے سے انسان سے ایمان نہیں سلب ہوتا. اب یہ دلیل نمبر 3، دلیل سورۃ التحریم آیات نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. جس سے گناہ ہو گیا اللہ کہتے مومن ہو تو توبہ کر. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بہت آیات ہے. التوبہ، یہ توبہ کی بات آئے. توبہ لغت میں الرجوع، رجوع کو کہتے ہیں کہ اپنی بات سے ہٹ جائے، واپس ہو جائے. اور شریعت میں الرجوع من المعصیت الی الطاعۃ، معصیت کی طرف سے طاعت کی طرف آنا، نافرمانی سے فرمان برداری کی طرف آنے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5827 روایت ابو ہریرہ کا ہے، مشکات میں بھی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، نبی کہتا ہے نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. تیسری دفعہ ابو ہریرہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، پھر بھی جنت میں داخل ہوگا؟ میرا نبی فرماتے ابو ہریرہ جنت میں داخل ہوں گے جنت میں. تو دیکھ، زنا بھی بڑا گناہ، چوری بھی بڑا گناہ، پھر بھی نبی کہتا ہے جنت میں داخل ہوگا. اور معتزلہ کے دیکھ کافر ہے کافر. نمبر 5 دلیل ہے، علامہ سعد الدین طرطزانی شرح العقائد میں فرماتے ہیں اجماع کی دلیل ہے. اجماع کا تولنا کسی کی باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اجماع کو تولنے والا، اجماع سے انکار کرنے والا جہنمی ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. اجماع الامت من عصر النبی الى یومنا هذا بالصلاۃ علی من مات اہل القبلۃ من غیر توبہ. ایک شخص قبلہ والے، قبلے کی تعریف میں کرتا ہوں، اہل قبلہ میں سے ایک شخص مر گیا، توبہ نہیں کیا، گناہگار تھا، عصر نبی سے لے کر آج تک اس بات پہ اجماع ہے کہ اس پہ نماز جنازہ پڑھو. تو نماز جنازہ کافر پر پڑھتا ہے کوئی؟ نہیں، مومنوں پر پڑھتے ہیں. تو یہ اجماع کی دلیل. قرآن سے دلیل پیش کیا، نبی سے دلیل پیش کیا، صحیح بخاری سے اجماع کی دلیل پیش کر دیا. قیاس بھی یہ کہتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں بولیں گے. آئی اہل قبلہ میں نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں اس کے ایک خاص مفہوم ہے. لغت میں تو قبلہ طرف کو کہتے ہیں، جو ہم اپنے منہ اس کی طرف کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. شریعت میں اہل قبلہ اس شخص کو ہم بولیں گے جو ضروریات دین مانی. بس اتنے سے بات کافی ہے. ضروریات دین مانی، اس کے سارے عقائد میں ایک کفری عقیدہ نہ ہو، وہ اہل قبلہ ہے. عقائد میں کوئی بھی عقیدہ کفر کا نہ ہو، اسلام کے عقیدے سے منکر نہ ہو، وہ اہل قبلہ ہے. چاہے بہت گناہگار ہو، ہم نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، ہم اس کو مومن بھی کہیں گے. اب یہ بہت سے بات اس درمیان میں بے ہے، لیکن میں اس کو یہاں آج کل نہیں نقل کروں گا. ایک بات آخر میں قبل کروں گا کہ اہل قبلہ جب تک ہم اس پہ نماز جنازہ پڑھی، جیسا امام ابو جعفر احمد ابن محمد طحاوی رحمہ اللہ جو حنفی عالم ہے، اس کی بھی بہت بڑا اچھا سیرت ہے. آپ دیکھیں اس کی کتاب مذہب طحاوی کا مذہب اردو میں ہے، کراچی سے چھپی ہوئے ہے. اس کتاب میں اس کے واقعات نقل کرتے. بہت بڑا عالم الدین ہے، پہلا شافعی تھا پھر حنفی ہوا. وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِالذَّمِّ مَا لَمْ يَسْتَحِلُّهُ. عقیدہ طحاوی میں کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں بولیں گے، اہل قبلہ سے نہیں بولیں گے جب تک وہ ایک گناہ کرتا ہے یا ایک کام ہے اس میں جو وہ حرام ہے، کفر ہے، یہ اس کو حلال بولی. تو جب اہل قبلہ نے بھی حلال بولا ایک چیز کو جو حرام ہے، قطعی ثبوتی سے انکار ہے، میں اب پھر بات کروں گا، اس کو پھر ہم بھی کافر بولیں گے. اللہ ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.